آج جس صحابی کے بارے میں ذکر کیا جائے گا وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ قریبی تھے۔ نام ان کا زید ہے، والد صاحب کا نام حارثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والے صحابی کی والدہ کا نام سعدہ ہے۔ یہ رہتے کسی اور علاقے میں تھے، اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی والدہ کے قبیلے والوں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ چھوٹی عمر تھی کہ راستے میں بنو قین کے کچھ لوگوں نے جو کہ گھوڑ سوار تھے، گھوڑوں پر تھے، انہوں نے حضرت زید ابن حارثہ کو پکڑا، اغوا کیا اور جا کر منڈی میں فروخت کر دیا۔ اور پھر یہ مکۃ المکرمہ کی ایک منڈی ہے جہاں بازاروں کی اس زمانے میں مختلف علاقوں میں منڈیاں لگتی تھی، جس طرح جانور بکتے ہیں اس طرح انسان بکا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو عکاظ ایک بازار تھا، منڈی تھی، یہاں ان کو بیچا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، نیا اسلام کی نئی اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، بالکل اسلام کے شروع کا زمانہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام تو بڑے ہی رحمت والے نبی تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا، حضرت خدیجہ سے کہا رضی اللہ عنہا کہ اس طرح ایک بچہ ہے، فروخت ہو رہا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو اس بچے کو میں لے کر آزاد کر دیتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کو خرید لیجئے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے خرید لیا۔ نبی علیہ السلام لے کر آئے اپنی اہلیہ کے پاس، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ غلام میں نے آپ کو ہدیہ کیا، گفٹ دے دیا، آپ اس کے مالک بن گئے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کی خواہش ان کے دماغ میں تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کاش اگر اس کو خریدا جاتا، آزاد کر دیا جاتا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کی نیت کی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، ان کو لے کر آزاد کر دیں گے۔ وہی ہوا، نبی علیہ السلام کی جب ملکیت میں یہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو میں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس زمانے میں یوں اس طرح آج کا پیغام رسانی کا زمانہ یعنی کہ اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جو قبیلے والے تھے وہ کہیں آئے اور انہوں نے مکہ میں دیکھا، کیونکہ تجارت تو کیا کرتے تھے، آمد و رفت ہوا کرتی تھی، انہوں نے دیکھا بھئی زید تو یہاں ہے، فوراً گئے وہ اپنے قبیلے میں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد حارثہ اور ان کے چچا کعب، ان دونوں کے والد کا نام شراحیل ہے، یعنی حضرت زید کے دادا کا نام، تو ان دونوں بھائیوں کو بتایا کہ آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، ہم نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے مکہ میں دیکھا ہے، ام القریٰ میں دیکھا ہے، مکۃ المکرمہ میں دیکھا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا انہوں نے سامان سفر باندھا، اس لیے کہ بچہ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، ان کو آگے کا پتہ نہیں تھا کہ کس مبارک ہاتھوں میں ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ آئے، آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو نبی علیہ السلام کی کسٹڈی میں، نبی علیہ السلام کی زیر کفالت ہے۔ رسول اللہ کے پاس آئے، کہا اے عبد المطلب کے بیٹے، مراد پوتا تھا، اے عبد المطلب کے بیٹے، اے ہاشم کے بیٹے، مراد بڑ پوتے، آپ تو بڑے شفقت کرنے والے ہیں، آپ کا خاندان تو بڑا اونچا خاندان ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی تعریفات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے کا مقصد، کہا ہمارا بیٹا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، ہم اپنے بچے کو لینے آئے ہیں، جو قیمت آپ اس کی مانگتے ہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، پیسوں سے بڑھ کر یعنی کہ اولاد سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ کیا چیز ہے، تو لہذا جو آپ
ڈیمانڈ کریں، ہم آپ سے اپنا لخت جگر لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں دے دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بات سنی، حضرت زید اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں تھے، اس مکالمے میں، اس گفتگو میں نبی علیہ السلام اور ان کے والد صاحب کے سامنے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھیں میں ان کو بلاتا ہوں، اگر وہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں بغیر پیسوں کے میں آپ کے ساتھ دینے کو تیار، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے یہاں رہنا چاہتے تو پھر آپ زبردستی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ بھائی بچہ ہوتا ہے وہ تو ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا بچہ آئے اور ہمیں دیکھے اور منہ پھیر لے۔ اس نے بھی آخر صدمہ برداشت کیا ہے، اتنا عرصہ ہمارا بچہ ہم سے جدا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، آپ اپنی خوشی سے جانے کو تیار ہیں تو بسم اللہ۔ بس زید نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے دامن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ والد حیران، چچا حیران، او بھائی خیریت تو ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں نبی علیہ السلام کے دامن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ چچا نے، والد نے یہ بھی کہا آپ غلامی کو یعنی کہ آزادی پر ترجیح دیتے ہو، آپ محمد کے غلام بن رہے ہو، انہی کے پاس رہو گے، آزادی یہ کہ اپنی مرضی سے جیو گے، تو آزادی کو قربان کر رہے ہو، محمد کی غلامی میں آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا واللہ لا اختار علیہ احدا ابدا، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام پر میں کسی کو پسند نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسا بہترین انسان ہے، مجھے اسی انسان کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر بات ہے انہوں نے پہلے سے بات کر دی تھی کہ اگر ہمارا بچہ خوشی سے آپ کے پاس رہے گا تو ہم زبردستی نہیں کریں گے، ہمارے پاس رہنا چاہے گا آپ زبردستی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے ان کے والد چچا تو چلے گئے، آپ علیہ السلام نے مجمع کے سامنے حضرت زید کو، آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، وہ سب کے سامنے فرمایا کہ گواہ رہو سب کے سب، یہ آج سے میرا بیٹا ہے۔ اس کو عربی میں کہتا ہے متبنہ، لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا، حقیقی بیٹا نہیں، حقیقی تو اپنے والدین کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آج سے سن لو یہ میرا بیٹا ہے۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم زید ابن حارثہ نہیں بلایا کرتے تھے، ہم زید ابن محمد بلایا کرتے تھے، یعنی زید جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ اس میں مجھے آپ کو سبق ہے کہ میرا محترم، جیسے انہوں نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، نبی کی محبت کے آگے ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا، یہ مجمع بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی برادری کے رسم و رواج اپنے ماں باپ کی محبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے آگے قربان کریں گے انشاءاللہ۔ 2 لاکھ کو ہیں، 2 لاکھ فضائل سنائیں، 2 لاکھ ہمیں ترغیبات دیں، لیکن جہاں نبی علیہ السلام سے بے وفائی کی بات آئے، ہم نبی علیہ السلام کے سامنے بے وفائی کسی صورت، کسی پل، کسی سانس برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو نا انعام کیا ملا، مجدہ کیا ملا، خوشخبری کیا ملی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زید یہ میرا مولا ہے، یعنی یہ میرا آزاد کردہ غلام ہے۔ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، زید مولایا، زید میرا مولا ہے یعنی میرا محبوب ہے، زید میرا مولا ہے میرا سردار ہے، زید میرا مولا ہے میرا آزاد کردہ غلام ہے۔ ومنی والی واحب الی، وہ زید مجھ سے ہے، یہ میرا قریب ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اتنے سارے انعامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیے۔ ظاہر بات ہے چھوٹا آدمی بڑے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو ان پر قربان، لیکن جب بڑا چھوٹے کے بارے میں کہے میں تجھ پر قربان، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جیسے کہ ایک موقع آتا ہے رسول پاک علیہ السلام سے لوگ مصافحہ کر رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے، ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، تو آپ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کی سختی دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی محسوس کی، آپ علیہ السلام کے ہاتھ تو ریشم سے زیادہ نرم تھے، نبی علیہ السلام نے سختی محسوس کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے رسول محنت مزدوری کیا کرتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، کٹھن کام کرتا ہوں، مشکل کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ لیے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ یہاں تو مرید
پیر صاحب کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، سارے پیروں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب، اس مسکین، اس فقیر، اس مزدور کے ہاتھ کا بوسہ لے کر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کو پسند ہے، یعنی ہڈ حرام اللہ کو پسند نہیں ہے تو دوسروں کی طرف نگاہ رکھ کے کہاں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا، کس طرف سے آئے گا؟ اور پھر دلیلیں کیا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ایک سانپ تھا، اندھا سانپ تھا، اس کے لیے اللہ نے ایک پرندہ مقرر کیا تھا، تو پرندہ اپنی چونچ سے سانپ کے پاس آ کر اپنی چونچ سے کچھ غذا نکالتا، سانپ منہ کھولتا ڈالتا، تو جب اللہ اندھے سانپ کو کھلا سکتے تو میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، او میرے بھائی تو سانپ نہیں بننا، تجھے کس نے کہا تو اندھا بن اور سانپ بن؟ تو وہ نبی کی اتباع کر، نبی علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن محنت مزدوری کرتے تھے، آپ علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کمانے کے فضائل سنائے ہیں، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھیک مانگنے کا نہیں بتایا، اس امت کو بھکاری نہیں بنایا نبی علیہ السلام نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بڑا جب کسی چھوٹے کو ایک درجہ دے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چھوٹے کی اس بڑے کے سامنے بڑی اہمیت ہے، بڑی حیثیت ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے مجمع کے سامنے کہا زید میرا سردار ہے، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پسندیدہ ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ میرے قریب ہے۔ اور پھر اب یہ مشہور ہو گیا زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن، اپنی رشتہ دار زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کروا دی۔ جب یہ بڑے ہو گئے، شادی کی عمر کو پہنچ گئے، زینب بنت جحش کا نکاح نبی علیہ السلام نے ان سے کروا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مزاج میں سختی تھی اور وہ نبھا نہیں ہو رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ان کا نباہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ آپ سوچ لیں آئندہ جا کر طلاق تک نوبت آئے گی۔ یہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب کا میرا مزاج ملتا جلتا نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام ساتھ رہنے کی ترغیب دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا تھا کہ نباہ نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی ہوا، نباہ نہیں ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یعنی کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا بھائی ان کو طلاق دے دیں، زینب کو زید طلاق دے دے، طلاق دے دی۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا پورے قرآن میں انہی کا نام ہے صحابہ میں سے۔ ویسے ٹوٹل صحابہ کا کے بارے میں تو فضائل ہیں، لیکن نام لے کر یہ واحد صحابی ہیں جو 22ویں بارے میں ان کا نام آتا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا کہ جب زید نے اپنی یعنی ان سے جو جتنا ان کے بس میں تھا حاجت پوری کر لی، یعنی جتنا رہنا تھا رہ لیا، آگے نباہ نہیں ہو سکا، پھر زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کر لیا۔ اب اللہ نے یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اصل میں ایک بہت بڑی رسم کو توڑنا تھا۔ اس لیے میرے بھائی نبی جو آتے ہیں وہ رسم کو توڑنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگوں میں گھل مل کر لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ان کی رسم و رواج میں شریک نہیں ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک بڑی رسم کو اللہ نے توڑنا تھا۔ دیگر رسموں میں سے ایک رسم وہ کیا؟ زمانے جاہلیت میں یہ ایک دستور یہ تھا کہ کوئی آدمی کسی بچے کو کہہ دیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو بس پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں، اس کی نگاہ میں اس کے حقیقی جو اوریجنل بیٹے ہیں یہ ان کے ساتھ میراث میں شریک ہو جاتا۔ جس طرح حقیقی بیٹوں کو اس انسان کے مرنے کے بعد میراث میں حصہ ملتا، تو اس منہ بولے بیٹے کو بھی میراث میں شریک کیا جاتا۔ اللہ نے اس رسم کو توڑوانا تھا ایک، اور دوسرا کہ منہ بولے بیٹا، منہ بولا بیٹا ہے بھائی، کسی کے بھی بیٹے کو کہہ دیا میرا بیٹا ہے، منہ بولے بیٹے نے اگر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو یہ آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا ان کے نزدیک، اس لیے کہ منہ بولا بیٹا جب اس نے کسی سے عورت سے شادی کر لی، یہ اس کی بہو ہو گئی، اور بہو تو ہمیشہ کے لیے پھر سسر پر
حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ ان کا دستور اور کانسیپٹ ان کا نظریہ یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا اگر شادی کر لے اور اپنی بیوی کو منکوحہ کو طلاق دے دے یا خود اس کا انتقال ہو جائے تو یہ سسر اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی تو شادی نہیں کر سکتا۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذات کو آگے کیا اور اللہ نے فرمایا زوجنا، کہا زینب کا نکاح ہم نے آپ کا زمین پر نہیں پڑھایا، ہم نے آسمانوں پر پڑھایا ہے، لہذا میں اللہ ہوں، میں نے نکاح پڑھا دیا، چلو آج سے وہ آپ کی بیوی ہے۔ لیکن عدت گزرنے کے بعد یہاں تو کیس آ رہے ہیں ایسے بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں کہ عدت میں نکاح ہو رہے ہیں۔ یہ حال ہے بھائی، وہ حرامہ ہے حرامہ اور یہ ہے ڈرامہ۔ عدت کے اندر نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ خالص زنا ہے، خالص زنا ہے۔ عدت میں 1 گھنٹہ بھی اگر باقی ہو، میرا باپ کیا، میرا استاد کیا، میرا شیخ کیا، میرا کوئی وقت کا ولی بھی اگر آ جائے یہ گناہ کرے گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ میرا شیخ ہے، میرا دوست ہے، میرا بزرگ ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ اس نے شریعت کی دھجیاں بکھیری ہیں، اس نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں میرے محترم کہ ہم قیادت کے سامنے اللہ کے نبی کی شریعت کو بائی پاس کریں۔ ہمیں ہمارے استادوں نے یہ سبق نہیں پڑھایا کہ تمہارا لیڈر تمہارا بڑا حرام کام کرے، واضح حرام کام کرے، نام مدینے کی ریاست کرے اور گند پھیلائے، غلاظت کرے، عدت کے اندر نکاح کرے جو خالص حرام ہے اور تم بھنگلے ڈالو۔ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا، سینہ تان کر بات کریں گے کوئی بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی کسی کی منکوحہ کی عدت جب پوری ہو جائے اس کے بعد نکاح کرتے ہیں، یہ خناس کہاں سے آ گئے؟ جن کی پرورشی آکسفورڈ کی غلاظت نما گٹر سے ہو، جن کی پرورشی وہاں باہر کے دنیا اور باہر یورپ میں ہو، ان کی پرورشی وہاں ہو، وہاں کی غلاظت چاٹ کر یہ ہمارے نوجوانوں کی ذہنیت کو تباہ و برباد کریں، قرآن و حدیث کا مذاق اڑوائیں، نہ رمضان کی فکر ہو، نہ مدینے پاک کی فکر ہو، نہ مدینے والے کی فکر ہو، ناپاک زبان سے مدینے والے کا نام لے کر اس کے اسلام کا دھجیاں بکھیریں، مذاق اڑائیں۔ خدا کی قسم ہم کوئی بھی ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، چاہے سارا کراؤڈ سارا مجمع ہم سے ناراض ہو جائے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے آپ کے نام کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، اور انسانوں میں ہم نے خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی تو عدت گزرنے کا انتظار کرے اور یہ بدبخت انتظار نہ کرے، اور پھر بھی آپ کہیں ہمارے ہیرو، آپ کو مبارک ہو، میرے ہیرو محمد الرسول اللہ ہیں، ہمارے ہیرو سارے صحابہ ہیں، ہمارے ہیرو وہ ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات دینے والے ہیں۔ بھائی کوئی عالم دین بھی اگر غلط کام کرے گا خدا کی قسم سینہ تان کر بات کریں گے، ہم نہیں ڈرتے کسی سے۔ اگر عالم دین بھی ناجائز کام کرے گا ہم اس کے خلاف بھی بولیں گے، وہ کوئی ہمارا چاچا ماما تھوڑی ہے۔ دین کسی کی میراث نہیں ہے، دین کسی عالم دین کی میراث نہیں ہے، دین کسی وقت کے ولی کی میراث نہیں ہے۔ اس دین کی حفاظت جتنا ہمارے ذمہ ہے اتنی آپ کے ذمہ ہے، آپ بھی اس دین کے پاسبان ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اس کی حفاظت کرنے والوں میں اس کی صف میں شامل ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدت کا انتظار کیا، تو اس لیے تاولے نہیں ہوا کرے، انسان عدت کا انتظار کرے۔ جب اللہ کے نبی نے عدت کا انتظار کیا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی یہاں عدت پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرما دی اے محمد ہم نے تمہارا نکاح عرشوں پر کروا دیا۔ اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فخر کر کے فرمایا کرتی تھی اپنی سوکنوں کے سامنے، سوکنیں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کو ٹوکے مارتی ہیں، دیکھو بھائی سوکن کتنی بھی بڑی ہو جائے یہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے، وہ سوکنوں کے ساتھ ان کا لگا رہتا ہے، وہ یہ انسانی فطرت کی چیز ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو اپنی سوکنوں کے سامنے فخر کے طور پر کہا کرتی تھی ہاں تمہارا نکاح تو فرش پر ہوا ہے، تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا ہے، تمہارا نکاح تو انسانوں نے پڑھایا ہے، میرا نکاح انسانوں کے بنانے والے اللہ نے پڑھایا ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا، اللہ نے کروایا، اور یہ پیغام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اللہ تعالی نے دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ منہ بولا بیٹا ہے نا، آج تو اللہ معاف فرمائے بھائی،
ہماری شریعت میں یہ اصول ہے، جب والد اس کی اولاد موجود ہے، ایک آدمی ہے، مثال یہ آدمی ہے، یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کی اولاد کی اولاد ہے، یعنی یہ اولاد ہے اور یہ پوتے ہیں، اس انسان کا، اس والد کا انتقال ہو گیا، پیچھے کون بچے بھائی؟ اولاد بچی اور پوتے بچے۔ جب اولاد موجود ہے تو پوتا میراث میں حصے دار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اولاد، اس انسان کی اولاد قریب ہے پوتوں کے مقابلے میں۔ بھائی پہلے اولاد آتی ہے، پہلے پوتے آتے ہیں؟ آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے؟ اولاد آتی ہے نا، پھر اولاد کی اولاد ہوتی ہے نا۔ تو جب اولاد قریبی اس میت کی موجود ہے تو پوتا میراث میں حصے دار نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر نواسا ہو تب بھی جب اس آدمی کی بیٹے موجود ہیں اور اس کی بیٹیاں موجود ہیں، نواسا شرعی اعتبار سے حصے دار نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے پوتے کو زبردستی کھینچ تان کر لیا تو اس نے دوسروں کے حق پر ڈاکہ مارا ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت نے گھٹالا کیا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں یہ ترتیب تھی، منہ بولے بیٹے کو بھی اوریجنل بیٹوں کے ساتھ جائیداد میں حصے دار کر دیا کرتے تھے، تو شریعت نے اس پر مہر لگا دی کہ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے پوتا ہو گیا، نواسا ہو گیا، نواسی ہو گئی، پوتی ہو گئی۔ جب چچا موجود ہیں پوتے کے، یعنی اس لڑکے کے چچا موجود ہے، تو یہ لڑکا میراث میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم بد کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پاش کر دیا، ختم کر دیا۔ آپ علیہ السلام جب بھی کسی غزوے میں یا کسی لشکر میں آپ علیہ السلام حضرت زید کو بھیجا کرتے تھے تو اللہ کے نبی انہی کو ذمہ دار بناتے تھے، امیر انہی کو بناتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے ام قیرفہ، وہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس ایک عورت کے بیٹے 40 بیٹے تھے، 40 بیٹوں کو اس نے تیار کیا، ٹریننگ دی، کیوں؟ کہ محمد کا مقابلہ کرنا ہے۔ پوتے اس کے علاوہ تو اس نے صرف اپنے گھرانے کے بچوں کو تربیت دی کہ آپ نے محمد کا مقابلہ کرنا ہے، جس طرح کہ اسرائیل کے اسکول کے اندر بچوں اور بچیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اسلحے کی، باقاعدہ پورا اسلحہ، پوری کلاشن کوف اور اسی طرح بڑا اسلحہ اس کے پرزے کیے جاتے ہیں، اور ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے اندر آپ نے اس کلاشن کو، اس جو ہے نا وہ اسلحے کو آپ نے جوڑنا ہے، جو جتنا جلدی جوڑے گا وقت کے اندر ہم اس کو انعام دیں گے۔ باقاعدہ ان کی کمپٹیشن ہوتی ہے، ان کی مقابلہ بازیاں ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ تم نے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے۔ اور اگر آج مسلمان اسلحے کا نام لے تو دہشت گردی ہے، شدت پسند ہے، یہ دنیا کو فساد سے بھرنے والے ہیں۔ وہ کرے تو ٹھیک ہے، ہم مسلمان اپنا دفاع کرے تو اپنے ہی بھائی کیا ہے فتویٰ بازیاں شروع کر دیتے۔ دین تو امن سے آئے گا، دین غالب جو ہوگا وہ تلوار سے ہوگا، بھائی سیدھی بات ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے احد میں تلوار اٹھائی، بدر میں تلوار اٹھائی، خندق میں تلوار اٹھائی، مکہ وہ تلوار کی نوک پر فتح ہوا ہے بھائی۔ تو مدینہ وہ چونکہ دعوت سے فتح ہو، تو دونوں اللہ نے بتائے، دونوں طریقے بتائے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بات میں تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کی ایک سیرت کو پس پش ڈال رہے ہوں، دین کے ایک حصے کو پس پش ڈال کر دین کو آدھا بیان کر رہے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس عورت نے میرے مقابلے کے لیے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے صرف اپنے بچوں کو جن کی تعداد 40 کی ٹریننگ دی ہے، پوتے اس کے علاوہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے، اپنے محبوب بیٹے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا کہ جائیں ان کا مقابلہ کریں اور ان کو مار کر آئے۔ چنانچہ اللہ کا کرم ہوا، اس عورت کو مارا گیا اور اس کی فوج کو، لشکر کو تتر بتر کیا گیا۔ اس عورت نے جو یونیفارم پہنا ہوا تھا جس کو زرہ کہا جاتا، لوہے کا لباس، وہ لباس حضرت زید لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضری دی۔
اور دستک دی اندر نہیں آئے، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اوریجنل سگے بیٹے نہیں تھے، اس لیے دستک دینی چاہیے، ایسے اندر نہیں، اس لیے کہ آپ کا پردہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ سے، تو انہوں نے دستک دی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ زید ابن حارثہ آواز سے پہچانے، امی عائشہ فرماتی ہیں زید ابن آپ علیہ السلام اتنی تیزی سے دوڑے کہ آپ علیہ السلام کی چادر مبارک بھی لٹک رہی تھی، وہ چادر کو گھسیٹتے ہوئے آپ علیہ السلام جا رہے تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عنقہ گلے سے لگایا، وقبلہ نبی علیہ السلام نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور آپ علیہ السلام نے خیر خیریت پوچھی، اور حضرت زید نے کارگزاری سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس عورت کا کام تمام کر دیا، اور یہ اس کی لوہے کی زرہ میں لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور ان کے بچوں کو بتانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ 2 نیزوں کو گاڑ دیا جائے اور اس زرہ کو ٹانگ دیا جائے، تاکہ لوگ آئیں اور اس زرہ کو دیکھیں کہ یہ اس عورت کی زرہ ہے جس نے ریاست مدینہ کو اٹیک کرنے کے لیے اپنے بچوں اور پوتوں کی فوج تیار کی، اور اسی طرح اپنے کنبے اور برادری کی فوج تیار کی، اور میرا زید اس کو قتل کر کے آیا ہے، اس لیے تمہیں اگر ریاست کی حفاظت کرنی ہے تو علم جہاد بلند کرنا ہوگا، نیزہ بازی سیکھنی ہوگی، تیر و تفنگ سیکھنا ہوگا، تلوار کا استعمال کرنا ہوگا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، موتا کا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا زید ان کو میں امیر بنا رہا ہوں، یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر، یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ، اور آپ علیہ السلام کے سامنے جنگ کا منظر اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے تو حضرت زید شہید کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لزید، اللہم اغفر لزید، اللہ زید کی مغفرت فرما، اس کی شہادت کو قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب کیا ہے وہ قافلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بچی کو روتے ہوئے دیکھا، جو بلبلا کر رو رہی تھی، وہ سسکیاں لے رہی تھی، اور جیسے زیادہ روتے بھی انسان کی سانسیں زیادہ چلتی ہیں، اس طرح وہ رو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ علیہ السلام بھی بچی کے ساتھ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ کہا میں اپنے محبوب کے شوق میں رو رہا ہوں، زید میرا محبوب تھا، مجھے بڑا پسند تھا، وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو جنت میں گیا، لیکن جدائیگی تو ہو گئی ہے، اپنے محبوب کے وہ فراق میں جدائیگی میں رو رہا ہوں۔ یہاں تک کہ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا جنت میں خوبصورت لڑکی مجھے دکھائی، یعنی جنت کی عورت، جنتی عورت مجھے دکھائی، تو میں نے نبی علیہ السلام فرماتے میں نے پوچھا تو کس کے لیے؟ لمن انتی، تو کس کے لیے؟ تو اس عورت نے، اس بچی نے، اس لڑکی نے، اس حور نے جواب دیا لزید ابن حارثہ، میں زید ابن حارثہ کے لیے ہوں، اللہ نے مجھے اس کی بیوی بنا کر مجھے شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، جیسے کہ حضرت زید کو تھی، دیگر صحابہ کو تھی، ایسی محبت کہ ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا نبی علیہ السلام کی محبت کے آگے، کنب قبیلے کی محبت کو قربان کر دیا نبی علیہ السلام کی محبت کے آگے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، ہم بھی کل عید کا دن ہو، جب لوگ ہمیں دیکھیں نا تو ہمارا پورا جسم نبی کی سنت سے سجا ہوا ہو، لوگ دیکھیں اور کہیں کہ، اور یہ کہیں کہ یہ کیا کیا، ہم کہیں کہ ہم نے نبی کی محبت کے آگے تمہاری محبتوں کو قربان کر دیا، ہم نے نبی کی محبت کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، ہم نے آمنہ کے لال کی محبت کے آگے ساری دنیا کو قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب پوری دنیا بھی اگر آ جائے ہمارے دل سے آمنہ کے لال کی محبت نہیں نکال سکتی ہے، ہمارے جسم سے روح تو نکل سکتی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی محبت نہیں نکل سکتی۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ، وہ ایمانی حرارت، وہ جوش، وہ ولولہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمد